بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میرے ویورز اور سبسکرائبرز کی طرف سے موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے۔ مجھ سے بار بار بولا گیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ بھی بات کریں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر ہی ٹاکسک ہے یا آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، چیزوں کو کیسے بہتر بنانا ہے اور کیسے آپ نے سروائیو کرنا ہے اس ریلیشن شپ میں۔ شادی شدہ لوگوں میں جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں ان میں میجورٹی جو ہے وہ فیمیلز کی ہے۔ میلز کا بھی ریشو ہے لیکن بنسبت فیمیلز کے بہت کم ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کتنا زیادہ ہے اور فیمیلز کتنا زیادہ سفر کر رہی ہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، ایموشنل انٹیمیسی یا اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ وہ بانڈ نہیں بنایا جاتا، ان کو اٹینشن نہیں دی جاتی، محبت نہیں دی جاتی۔ سب سے بڑا پرابلم آج کل یہ آ رہا ہے۔ تو اس کا سب سے میجر ریزن یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے سراؤنڈنگز میں جو آج کل بے حیائی اور فحاشی پھیل گئی ہے نا، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے پاس حلال چیز آپ کو پرووائڈڈ ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کی طرف نہ متوجہ ہونا۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہیں اس کے، اور وہ جو حرام الٹرنیٹیو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہیں بنسبت اس کے جو آپ کے پاس حلال میں اویلیبل ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں اس چیز کی اتنی زیادہ ممانعت ہے کہ عورتوں کو اس چیز سے بھی منع کیا گیا تھا، تاکید کی گئی تھی کہ اپنی دوستوں کے، سہیلیوں کے یا دوسری کسی بھی عورت جو آپ کے خاوند کے لیے نامحرم ہے، اس کا حلیہ بھی گھر آ کے بیان مت کریں اگر آپ اس کو کہیں ملتی ہیں، کہیں کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کوئی اچھی دکھ رہی ہے کسی فنکشن میں یا کچھ، تو آپ اس کا حلیہ بھی اپنے خاوند کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ کسی کے بالوں کا رنگ، کسی کی آنکھوں کا رنگ، کسی کے کپڑوں کا رنگ، آپ وہ بھی بیان مت کریں، کیونکہ آپ کے مرد کو وہ اپنی طرف ہو سکتا ہے کہ اس کے سب کانشیس میں وہ چیز اس کو اٹریکٹ کر لے، اور سائیکالوجی بھی یہی چیز کہتی ہے۔ جبکہ آج کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ عورتیں جو ہے وہ بنی سوری آپ کے مردوں کو نظر آتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بہت کامن ایک چیز ہو گئی ہے سجی سوری عورتوں کو دیکھنا اور ان سے لطف اٹھانا۔ تو لہٰذا ان کو جو گھر کے اندر جو چیز ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، وہ جب اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں سب کانشیسلی، تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں لگتی، اور ان کا اس سے انٹرسٹ اور وہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ دین سے دور ہونے کا ہمارے معاشرے پہ سب سے بڑا نیگیٹو اثر تو یہ پڑ رہا ہے۔ اس چیز کا سب سے پہلا انیشیٹو اور آسان حل تو یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہے وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے، نماز شروع کرے۔ آپ اپنے پارٹنر کو، اگر آپ کا پارٹنر اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے، آپ کو اٹینشن نہیں دے رہا، باہر سوشل میڈیا پہ اس کا زیادہ دھیان ہے، تو اس کو نماز کی طرف لے کے آئیں، اس کو تاکید کریں نماز کی، تاکہ جب وہ نماز سے جڑے تو برائی سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا روحانی حل۔ اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس مسئلے کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کا حل کیسے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مرد اور عورت کی نفسیات ہوتی ہے، جو سائیکالوجی ہوتی ہے، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، جو ان کا دماغ ہوتا ہے، برین ہوتا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل فطرت پہ پیدا کیا ہے، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایموشنل بنایا ہے۔ مرد کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ پریکٹیکل چیزوں پہ بیس کرتی ہے، اور جو عورت کی نفسیات ہوتی ہے وہ ایموشنز پہ چلتی ہے، وہ ایموشنل ہو کے سوچتی ہے۔ عورت کی عقل کو آدھی عقل اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایموشن سے سوچتی ہے، دور اندیش نہیں ہوتی۔ مرد دور اندیش ہوتا ہے، اس لیے اس کی عقل کو مکمل بولا گیا ہے۔ عقل آدھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوانٹٹی میں کم ہے، عقل آدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور اندیش نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں سوچ سکتی، وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اب مرد اور عورت کی سوچ میں یہ فرق، یہ ڈفرینس کیوں بنایا گیا ہے، یہ بھی بہت چیز ضروری ہے۔ مرد کیونکہ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے، اس کے جو ہے ذمہ داری ہے باہر کے کام کرنا، ٹھیک ہے، آپ کو پرووائڈ کرنا، تو باہر آپ کو پتہ ہے ظاہر ایموشن سے کام نہیں چلتا۔ باہر کی جو دنیا، گھر کے باہر کی دنیا ہوتی ہے، وہاں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور جبکہ گھر کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایموشنز پہ چلتا ہے، گھر محبت سے چلتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو اس فطرت پہ پیدا کیا گیا، اس کی سائیکالوجی کو ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا ہے تاکہ وہ گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے چلا سکے۔ لیکن پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کو یہ سمجھے کہ وہ بھی اسی کی فطرت پہ آ کے سوچ رہا ہے یا اسی کے لیول پہ آ کے سوچے گا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورتیں اکثر مسٹیک یہ کرتی ہیں کہ وہ، اور مردوں کی بھی یہی مسٹیک ہے سیم،
کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں اگلا بندہ بھی وہی سوچے گا اور اس بات کو سمجھے گا. جیسے عورتیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں کسی بات پہ, ایک چیز ہے, ایک بات ہے, ان کے لیے بہت بڑا مدعا بن جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کسی کے خاوند نے بول دیا کچھ, ٹھیک ہے, برا بھلا کچھ بول دیا, یا کوئی ایسا لفظ بول دیا جو اس کے لیے بہت زیادہ ہرٹ فل تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات جو ہے وہ مرد کے لیے ایک عام سی بات تھی, ٹھیک ہے, عام سی مطلب بہت زیادہ امپورٹنس والی بات نہیں تھی. اس پہ ایک آدھ بار سوری بولے گا اگر اس کو گلٹ فیل ہوگا, مطلب اس کو نارمل لے گا. لیکن عورت کیا کرتی ہے, وہ اس چیز کو لے کے بیٹھی رہتی ہے, روتی رہتی ہے. تو اب آپ نے یہاں سے فرق سمجھنا ہے کہ جو چیز آپ کے نزدیک بہت بڑی ہے وہ سامنے والے کے نزدیک جو ہے اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا جتنا بڑا آپ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ وہ پریکٹیکل سوچتا ہے, اس کی سائیکالوجی ہے, اس کی نفسیات ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پہ پیدا کیا ہے مرد کو, جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایموشنل بنایا ہے, آپ ایموشنز کی فطرت پہ پیدا ہوئی ہیں, تو آپ زیادہ ایموشنل ہو کے سوچ رہی ہیں. اب وہ پرواہ نہیں کر رہا تو آپ کو ہرٹ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ وہ پرواہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کیونکہ اس کے لیے یہ بہت بڑا میٹر ہے ہی نہیں. آپ چیزوں کو اس طرح لینا سیکھیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے ہسبینڈ سے کوئی آرگیومنٹ آپ کا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لیول پہ جا کے نہیں سوچ سکتا, اور نہ آپ اس کے لیول پہ جا کے سوچ سکتی ہیں. وہ ایک پریکٹیکل ذہنیت رکھنے والا شخص ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شروع میں ہمارے ساتھ پارٹنرز بالکل ٹھیک تھے, آگے جا کے بدل گئے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی میں, ٹھیک ہے. شروع میں انسان کسی بھی اس کو یہ انسان کی نفسیات میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت نہیں دکھاتا, ٹھیک ہے, یہ اس کے سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی ہے. وہ دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے ایک بالکل الگ شخصیت بن کے اس کے سامنے آتا ہے تاکہ وہ اس سے امپریس ہو جائے اور اس کو حاصل ہو جائے. لیکن ایک دفعہ جب وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل میں آنا شروع کر دیتا ہے اس کے سامنے, اور ریالٹی کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتا, اور جو اس کی اصل فطرت ہوتی ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے وہ چیز, اور پھر چیزیں جو ہے پرابلم کا باعث بنتی ہیں. آپ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, کانفلکٹس ہوتے ہیں, اور اگریمنٹ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا کسی چیز کے اوپر. ایسے ہی یہی چیز سیم مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی عورت کو سمجھیں کہ آپ پریکٹیکل ہو کے سوچ رہے ہیں, لیکن آپ کی جو عورت ہے وہ ایموشنل ہے, اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے, تو لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ ویسے ہی چلنا ہے, اس کو ایموشنل سپورٹ دینی ہے, فراہم کرنی ہے جتنی اس کو نیڈ ہے. اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ابانڈن کہ وہ اکیلا فیل کرے اور وہ ایک ذہنی مریضہ بن جائے. تو یہ تو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کے گھر کے سکون کے لیے بھی ٹھیک چیز نہیں ہوگی. اچھا, ایک اور چیز ہے جو پارٹنرز اکثر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے منہ پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے. اسپیشلی یہ زیادہ تر یہ چیز میں نے عورتوں میں دیکھی ہے کہ وہ لحاظ نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں پہ اتر آتی ہیں اور بالکل ڈس رسپیکٹفل ہو جاتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے ٹورڈز, ٹھیک ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ مرد کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ عورت سے ہوئی ہوئی بےعزتی کبھی بھی بھولتا نہیں ہے, وہ اس چیز کو ہمیشہ اپنے سب کانشیس میں رکھتا ہے, اور اس کو وہ پھر وہ مقام اور جو عزت ہوتی ہے وہ عورت کو کبھی بھی نہیں دیتا. کیونکہ جو اس کی انا ہوتی ہے, جو میل ایگو ہوتی ہے, جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ جب ٹریگر ہوگی نا تو آپ کبھی بھی دوبارہ اس کے دل میں وہ مقام اور وہ جگہ نہیں بنا سکیں گے. اس چیز سے اوائڈ کریں. جو عورتیں اکثر ان چیزوں کا شکار ہوتی ہیں نا, میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سمپل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ خود کو چینج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی. تو آپ کو معاشرے کے ساتھ, وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی ڈریسنگ سینس کو, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ اب ولگیرٹی یا بولڈنس کی طرف آ جائیں حد سے زیادہ. آپ اب پردے میں رہ کے اپنے کمرے کے اندر, اپنی چار دیواری کے اندر اپنے خاوند کے سامنے وہ سب چیزیں اس کو پرووائڈ کر سکتی ہیں, وہ سارے فیشن اور وہ سب چیزیں کر کے اس کو دکھا سکتی ہیں کہ اس کو باہر وہ چیز اگر نظر آئے تو اس کے دل میں وہ حسرت یا وہ ایک کیوریسنس پیدا نہ ہو کہ یہ چیز مجھے اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر طرح کا فیشن, ہر طرح کی چیز کر کے اس کو گھر پہ پرووائڈ کریں تاکہ جب وہ باہر ان چیزوں کو دیکھے تو وہ زیادہ اس کو اٹریکٹ کریں ہی نہ. اگر آپ لوگوں کی زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل آپ لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تو آرگیومنٹس کو اور زیادہ بحث کو طول دینے سے گریز کریں, خاموشی کو اختیار کریں. جتنا زیادہ عرصہ آپ چپ رہیں گے اتنا آپ کے رشتے میں بہتری آئے گی, کیونکہ یہ 2 دنوں کا رشتہ تو ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائف ٹائم کے لیے یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑے گا. ایک تو آپ جب اپنا خیال کرنا شروع کریں گی, سیلف کیئر کریں گی, ٹھیک ہے, خود پہ انویسٹ کرنا شروع کریں گی, وہی ایفرٹس جو آپ اس سے لڑنے میں لگا رہی ہیں وہ اپنے اوپر انویسٹ کریں گی, تو ایک تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا, آپ کی پرسنالٹی اٹریکٹیو بنے گی, آپ خوبصورت لگیں گی, دکھنے میں خوبصورت لگیں گی.
اور دوسرا آپ آہستہ آہستہ اپنی سیلف ورتھ کو پہچاننے لگیں گے، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا، جب آپ کا پارٹنر نوٹ کرے گا کہ آپ اپنے اوپر فوکس کر رہی ہیں، اپنے اوپر انویسٹ کر رہی ہیں، دھیان دے رہی ہیں، سیلف کیئر کر رہی ہیں، یعنی اس کو یہ چیز میسج جائے گا کہ آپ کی اپنی نظر میں اہمیت ہے، آپ خود سے محبت کرتی ہیں. اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو ویلیو دیتا ہے نا، دوسرے آٹومیٹیکلی سب کانشیسلی اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. تو شادی شدہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین مشورہ، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ جو ایفرٹ رشتے کو ٹھیک ہے لڑائی جھگڑوں میں اور ان سب چیزوں میں لگا رہے ہیں، وہ ایفرٹس اپنے اوپر لگائیں، خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے، نہ دوسروں کو ہرٹ کریں اور نہ خود ہرٹ ہوں، سیلف سینٹر ہو جائیں تھوڑے سے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ انوالومنٹ نہ رکھیں اپنے پارٹنر کی لائف میں. بے شک وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سر پہ سوار ہو جائیں، ٹھیک ہے. ہر وقت بس آپ ہی ہیں اس کی زندگی میں، اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے. اس کو بھی اسپیس دیں، خود بھی اسپیس میں رہیں اور دیکھیں کہ چیزیں کیسے بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں.